دوسرے جو معاون عدالت کے مختوم علی خان، ان کے دلائل شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مفاد عامہ انصاف کی فراہمی میں ہے تو آزادی اظہار رائے میں بھی، اور امریکہ میں صدر نے عدالتی فیصلے کو بدترین کہا تھا۔ یہ انہوں نے اپنے دلائل میں حوالہ دیا ہے امریکہ کے صدر کا۔ وہاں پر عدلیہ نے گریز کا مظاہرہ کیا، دوسرا راستہ نکالا، وہ نکالتے ہیں۔ جبکہ اس کے جواب میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ امریکہ میں ہی مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ پیروکاروں کو اشتعال دلانے پر معطل ہوا تھا۔ انہوں نے سوال کے استفسار کیا مختوم علی خان سے کہ آپ بتائیں ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں معطل ہوا تھا۔ اس کا جواب دیا عدالتی معاون مختوم علی خان نے کہ وہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا، توہین کانگریس کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختوم علی خان صاحب بتائیں کہ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں معطل ہوا تھا، جس پر عدالتی معاون مختوم علی خان نے کہا کہ وہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ توہین عدالت نہیں، توہین کانگریس کا معاملہ تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے لوگوں کو کانگریس کے خلاف اکسایا تھا، اسی لیے یہی وجہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیا بیان دینے اور اشتعال دلانے میں فرق نہیں، یہ استفسار کیا ہے انہوں نے مختوم علی خان سے جو کہ دوسرے عدالتی معاون ہیں اور ان کے دلائل شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ انصاف کی فراہمی میں ہے تو آزادی اظہار رائے میں بھی۔ مختوم علی خان نے کہا کہ امریکہ میں صدر نے عدالتی فیصلے کو بدترین کہا تھا، وہاں عدلیہ نے گریز کا مظاہرہ کیا، دوسرا راستہ نکالا، وہ نکالتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امریکہ میں ہی مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ پیروکاروں کو یعنی فالوورز کو اشتعال دلانے پر معطل ہوا تھا۔ مختوم علی خان صاحب بتائیں کہ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں معطل ہوا تھا۔ عدالتی معاون مختوم علی خان نے کہا کہ وہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ توہین عدالت نہیں، توہین کانگریس کا معاملہ تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے لوگوں کو کانگریس کے خلاف اکسایا تھا، یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے، کیا بیان دینے اور اشتعال دلانے میں فرق نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس اب سامنے آئے ہیں۔ اہم کیس سماعت جاری ہے، 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں، اور کچھ دیر پہلے ہی مختوم علی خان کو جو کہ عدالتی معاون ہیں، دوسرے معاون ہیں وہ منیر ملک کے بعد، تو انہیں بلایا گیا روسٹرم پر جو کہ دلائل اپنے دے رہے ہیں۔ اس دلائل میں ان میں یہ کہنا تھا کہ مفاد عامہ انصاف کی فراہمی میں ہے تو آزادی اظہار رائے میں بھی۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ امریکہ میں صدر نے عدالتی فیصلے کو بدترین کہا تھا، وہاں پر عدلیہ نے گریز کا مظاہرہ کیا، دوسرا راستہ نکالا، وہ نکالتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے سوال کیا کہ امریکہ میں ہی مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہوا تھا، وہ اکاؤنٹ معطل کیوں ہوا؟ مختوم علی خان صاحب یہ بتائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ پیروکاروں کو اشتعال دلانے پر معطل ہوا تھا، یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس نے۔ اس کا جواب دیا معاون مختوم علی خان نے کہ وہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا، وہ توہین کانگریس کا معاملہ تھا، اور سابق امریکی صدر ٹرمپ نے لوگوں کو کانگریس کے خلاف اکسایا تھا، یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے، کیا بیان دینے اور اشتعال دلانے میں فرق نہیں؟ یہ سوال کیا، یہ استفسار کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے۔ اس سے پہلے عدالتی معاون منیر ملک نے عمران خان پر توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کارروائی کو ختم کرنے کی استدعا کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج کی صرف پروسیڈنگ سے عوام کے لیے پیغام کافی ہے کہ یہ عدالت برداشت نہیں کرتی۔ منیر ملک نے کہا کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کو معاف کر دے، ان کی جانب سے کہا گیا۔ اور مختوم علی خان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی اجتماع سے جوش و خطابت میں جو کہا گیا اس سے شاید عدالتی انتظام متاثر ہو، عوامی فلاح صرف انصاف کی فراہمی میں ہے۔ مختوم علی خان جو کہ دوسرے عدالتی معاون ہیں وہ اس وقت روسٹرم پر موجود اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کہا آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ مختوم علی خان نے سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا عدلیہ مخالف تقریر کا حوالہ دیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ لیڈر کا رول معاشرے میں اہم ہے جو معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ مختوم علی خان نے کہا
کہ عوامی اجتماع سے جوش و خطابت میں جو کہا گیا اس سے شاید عدالتی انتظام متاثر ہو، عوامی فلاح صرف انصاف کی فراہمی میں ہے۔ آپ نے خود کہا آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے۔ مختوم علی خان نے سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا عدلیہ مخالف تقریر کا حوالہ بھی دیا، اور چیف جسٹس کے جو ریمارک سامنے آیا انہوں نے کہا کہ لیڈر کا رول معاشرے میں اہم ہے جو معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ بالکل، دوسرے عدالتی معاون ہیں مختوم علی خان جو کہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے منیر ملک نے دلائل دیے تھے روسٹرم پر آ کر، اور اب اس موقع پر مختوم علی خان نے یہ کہا کہ عوامی اجتماع سے جوش خطابت میں جو کہا گیا اس سے شاید عدالتی انتظام متاثر ہو، عوامی فلاح صرف انصاف کی فراہمی میں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کہا، انہیں مخاطب کرتے ہوئے عدلیہ کو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کہا آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے عدلیہ مخالف تقریر کا۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ لیڈر کا رول معاشرے میں اہم ہے جو کہ معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بیان دینے اور اشتعال دلانے میں فرق نہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے۔ اس سے پہلے جب دلائل کا آغاز کیا مختوم علی خان نے تو انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ انصاف کی فراہمی میں ہے تو آزادی اظہار رائے میں بھی۔ انہوں نے حوالہ دیا امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کو بدترین کہا تھا، وہاں عدلیہ نے گریز کا مظاہرہ کیا، دوسرا راستہ نکالا، وہ راستہ نکالتے ہیں۔ اس پر جواب دیا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہ امریکہ میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا مگر اکاؤنٹ معطل ہوا تھا، ان کا اکاؤنٹ پیروکاروں کو اشتعال دلانے پر معطل ہوا تھا۔ اس پر جواب دیا عدالتی معاون مختوم علی خان نے کہ وہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ توہین عدالت نہیں بلکہ توہین کانگریس کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کانگریس کے خلاف لوگوں کو اکسایا تھا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کانگریس کے خلاف اکسایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے، کیا بیان دینے اور اشتعال دلانے میں فرق نہیں۔ اس پر عدالتی معاون مختوم علی خان نے کہا کہ عوامی اجتماع سے جوش خطابت میں جو کہا گیا اس سے شاید عدالتی انتظام متاثر ہو، عوامی فلاح صرف انصاف کی فراہمی میں ہے۔ آپ نے خود کہا آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے حوالہ بھی دیا سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی عدلیہ مخالف تقریر کا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لیڈر کا رول معاشرے میں اہم ہے جو کہ معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سماعت میں جو ریمارک سامنے آیا اس میں چیف جسٹس نے یہی کہا تھا کہ لیڈر کو جس کے فالوورز ہوں اس کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک جو ورڈ ہے اس سے اس کو عوام جو ہے جس طرح سے دیکھتی ہے، جس طرح سمجھتی ہے، اس سے عوام میں اشتعال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور آج انہوں نے پھر دوبارہ یہ بات کی کہ لیڈر کا رول معاشرے میں اہم ہے جو معاشرے کو بدل سکتا ہے، کیا بیان دینے اور اشتعال دلانے میں فرق نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختوم علی خان سے یہ سوال کیا ہے جو کہ روسٹرم پر موجود ہیں اور اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے دلائل دیے، وکیل حامد خان نے دلائل دیے، عدالتی معاون منیر ملک نے دلائل دیے۔ اب عدالتی معاون ہیں مختوم علی خان جو کہ اس وقت روسٹرم پر موجود اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مفاد عامہ انصاف کی فراہمی میں ہے تو آزادی اظہار رائے میں بھی۔ امریکہ میں صدر نے عدالتی فیصلے کو بدترین کہا تھا، وہاں عدلیہ نے گریز کا مظاہرہ کیا، دوسرا راستہ نکالا، وہ نکالتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امریکہ میں ہی مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ فالوورز کو اشتعال دلانے پر معطل ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مختوم علی خان صاحب بتائیں کہ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں معطل ہوا تھا۔ عدالتی معاون مختوم علی خان نے کہا کہ وہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا، جس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ توہین عدالت نہیں، توہین کانگریس کا معاملہ تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے لوگوں کو کانگریس کے خلاف اکسایا تھا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہی وجہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے۔ اور ناظرین، مختوم علی خان نے بھی منیر ملک کی طرح عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے بھی یہ استدعا کی کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کر کے عمران خان کو معاف کر دے۔ اس سے پہلے عدالتی معاون نمبر 1 منیر ملک نے بھی یہی استدعا کی تھی کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کو معاف کر دے، تو اب مختوم علی خان نے بھی یہی استدعا کی ہے کہ توہین عدالت کی اس کارروائی میں عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کو معاف کر دے۔ انہوں نے بھی توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کی ہے۔ عدالتی معاون ہیں
مختوم علی خان جو کہ دلائل دے رہے ہیں، انہوں نے اس موقع پر عدلیہ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کارروائی کو ختم کریں، معاف کریں عمران خان کو۔ منیر ملک جو اس سے پہلے دلائل دے رہے تھے، عدالتی معاون نمبر 1، انہوں نے بھی یہی استدعا کی تھی کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے، عمران خان کو معاف کرے، اور اب دوسرے معاون مختوم علی خان نے بھی یہی استدعا کی ہے کہ عدالت عمران خان کو معاف کر دے۔ توہین عدالت کی کارروائی کی انہوں نے بھی مخالفت کی ہے۔ جی ہاں، ان سے پہلے منیر ملک جو کہ عدالتی معاون نمبر 1 ہے، انہوں نے کہا کہ الفاظ افسوسناک ہیں مگر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی دو چیزوں پر ختم ہو سکتی ہے، ایک معافی پر یہ کارروائی ختم ہوتی ہے، دوسرا کنڈکٹ پر۔ یہاں فوری طور پر کنڈکٹ میں عدالت کے لیے احترام کا اظہار کیا گیا ہے، اور اب عدالتی معاون جو ہے مختوم علی خان، ان کی جانب سے بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کو معاف کر دے۔ منیر ملک کی جانب سے بھی یہی موقف اپنایا گیا تھا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے جو شو کاز نوٹس کا دوسرا تحریری جواب جمع کروایا گیا، اس میں پچھتاوے کا لفظ استعمال کیا گیا، افسوس کا لفظ استعمال کیا گیا اور معافی مانگی گئی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آئندہ ایسے الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچا جائے گا، گریز کیا جائے گا، احتیاط برتی جائے گی، اور انہوں نے اپنے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرواتے ہوئے کہا کہ جو بیان کا مقصد وہ احساسات کو مجرور نہیں کرنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ احتیاط کی جائے گی، مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے اور میں پچھتاوے کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کل کہا گیا تھا۔ اب جو منیر ملک ہیں عدالتی معاون اور مختوم علی خان، یہ عدالتی معاونین ہیں، ان کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کارروائی کو ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو معاف کر دے۔